السلام علیکم. نانا جی کی کہانیوں میں اپنی سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے. آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈرامانی کہانی لائی ہوں جس سے آپ لوگ بہت پسند کریں گے. ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کی ایک رشتہ دار تھیں، وہ بہت زیادہ بیمار تھی، ان کے اوپر کسی جنات کا سیب کا سایہ ہو گیا تھا، تو بہت دم وغیرہ کروائے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. ان دنوں نانا جی کسی چلے میں تھے، وہ آ نہیں سکتے تھے، تو نانا جی کا جب چلا پورا ہوا تو نانا جی آئے وہاں پر. نانا جی کو اطلاع پہنچی، نانا جی آگے فوراً. نانا جی نے جب آ کر دیکھا تو ان کے اوپر جو تھا ایک چڑیل آفت کا سایہ ہوا تھا. وہ امید سے تھی، اللہ پاک کا کرم تھا ان پر. تو وہ بتاتی ہے کہ ہوا کچھ اس طرح سے، رات تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا. تو کہتی ہے کہ میں کمرے سے باہر نکل کر باتھ روم کی طرف جانے لگی. جیسے ہی میں باتھ روم میں، ابھی میں نے باتھ روم میں پاؤں رکھا، جیسے گاؤں میں سین کراس کر کے وہ کونے میں کارنر میں ایک باتھ روم بنایا جاتا ہے، تو اس باتھ روم کے باہر والی طرف ایک کھجور کا بہت بڑا درخت بھی ہوتا تھا. وہ جب باتھ روم میں جانے لگی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے باقاعدہ باتھ روم میں ایک عورت کو دیکھا. جیسے اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کو دورہ سا پڑ گیا، وہ بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد وہ اتنی بیمار ہوئی کہ وہ کہتی تھی کہ رات بھر میرے بستر کے پاؤں والی طرف ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے روتا ہے. اس کو وہ باقاعدہ نظر بھی آتا تھا. وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، اور وہ کہتی تھی کہ وہ بچہ بار بار رو کر یہی کہتا ہے کہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اسی باتھ روم کے پاس کھجور کے درخت کی طرف سے ایک عورت کی بھی رونے کی آوازیں آتی تھی. ان لوگوں نے کافی دم کروائے، وہ لوگ دور دور تک اس کو لے کر بھی گئے کیونکہ نانا جی نہیں تھے، لیکن وہ مخلوق اس کی جان نہیں چھوڑی تھی. نانا جی نے کہا کہ اللہ کرم کرے گا. بعض اوقات یہ چڑیل آفت جو ہوتی ہے، جن عورتوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جو امید سے ہوتی ہیں، ان کے پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور ان کے بچے کو بھی مار دیتی ہے. بعض اوقات تو یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچوں کو مار دیتی ہے. اگر وہ دنیا میں آنے سے پہلے بچے کو نہ مارے تو بچے پر ماں کے پیٹ میں وہ مخلوق جو ہے وہ اپنا سایہ کر دیتی ہے. پھر وہ بچے پیدا ہو کر اکثر بیمار رہتے ہیں. نانا جی نے کہا کہ اللہ کرم کرے گا. سب سے پہلے تو اس گھر کو چھوڑنا ہوگا، اس گھر میں تم نے نہیں رہنا، اپنے والدین کے گھر تمہیں جانا ہوگا. اس گھر میں اگر ہوگی تو وہ مخلوق اس کو نقصان ضرور دے گی، اور اللہ پاک نے جب انشاءاللہ اولاد دے دینی ہے تو اس کے بعد بھی 41 دن تم نے اس گھر میں نہیں جانا. 41 دن کے بعد چلی جانا، اللہ کرم کرے گا. وہ بھی حفاظت کے تعویذ کے ساتھ، بچے کے گلے میں بھی ہوگا اور تمہارے گلے میں بھی. نانا جی نے اس پر دم کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی نانا جی نے دم کیا اس کو، تو پھر وہ دورے کی حالت شروع ہو گئی. ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی، اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی. نانا جی پڑھائی کرتے رہے. نانا جی نے کہا کہ پاس کوئی بھی نہیں آئے گا. اس کے آس پاس نانا جی نے اگربتیاں لگا دی. وہ مخلوق اس پر حاوی تھی، حاضر ہو گئی. نانا جی نے کہا کہ کیوں اس کے پیچھے لگی ہو، کیوں اس کو تنگ کر رہی ہو. اس نے کہا کہ میں تو اس کھجور کے درخت کے اوپر رہتی ہوں، میرا بسیرا وہاں پر، اور جو بھی اس گھر میں اگر کسی کا بھی اس کا جب بھی کوئی اس پر اللہ کا کرم ہوگا، جب بھی یہ امید سے ہوگی، میں اس کے بچے کو مار دوں گی. کہ وہ مخلوق تھی ہی ایسی جو بچوں کی جان لیتی تھی. بڑی سخت وہ مخلوق تھی، اس کو بڑی تکلیف دے رہی تھی. نانا جی نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہ دو، اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، اسے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں اسے پیچھے ہٹا بھی دوں گا. تو وہ مخلوق اس کو تنگ کرنے لگی، یعنی اس کی جسم کو تکلیف دینے لگی. نانا جی نے جیسے ہی پانی دم کر کے اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو اس کے جسم سے باقاعدہ جیسے ایک دھواں سا اٹھتا محسوس ہوا. نانا جی نے کہا کہ وہ مخلوق اس کے اندر سے جا چکی ہے. اس کو پانی پلایا، اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. نانا جی نے اسے کہا کہ اس کو ابھی لے کر شاہ صاحب کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ
وہ مخلوق جو ہے اس کو جانی نقصان دے دے. نانا جی ہٹا سکتے تھے لیکن اسے قید نہیں کر سکتے تھے. اسی وقت میری کزن کو لے کر ہمارے جو رشتہ دار تھے ان کو لے کر شاہ صاحب کے گاؤں میں روانہ ہوئے. نانا جی بھی ساتھ تھے. نانا جی نے جا کر شاہ صاحب کو ساری بات بتائی. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا جو اس کو جسم سے ہٹا دیا. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ 3 دن اس کو یہیں پر رکھنا ہے. 3 دن وہ وہیں پر رہے. نانا جی بھی وہیں تھے. وہاں پر پھر باقاعدہ اس لڑکی کو دم کیا گیا, اس کے اوپر حصار باندھا گیا, اس کے گلے میں تعویذ ڈالا گیا. 3 رات لگاتار شاہ صاحب کے حجرے کے باہر, جو ان کے گھر کے باہر گیٹ کی جگہ, وہاں پر ایک عورت کے رونے کی آواز سے آتی تھی. 3 رات وہ وہاں پر اس کے پیچھے رہی لیکن وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی. پھر شاہ صاحب نے اس مخلوق کو اسی گاؤں کے ایک پرانے کنویں میں قید کر دیا. اسی طرح سے نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی. وہ بھی بالکل نوجوان لڑکی تھی اور امید سے تھی, اللہ کا کرم تھا اس پر. تو وہ بتاتی ہے کہ میں گاؤں کے ایک اکیلے گھر میں رہتی تھی. میرا شوہر کام پر چلا جاتا تھا. اس کے جو سسرال والے تھے وہ الگ رہتے تھے اور وہ جو ہسبینڈ وائف تھے وہ الگ رہتے تھے. تو وہ اس پر بھی جب کرم ہوا اللہ کا, امید سے ہوئی, تو وہ کہتی ہے کہ میں باقاعدہ دیکھتی ہوں کہ اس گھر میں مجھے ایک عورت نظر آتی ہے, کالے سیاہ لباس میں ہوتی ہے. جس وقت میں مغرب کے بعد کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں, بیٹھتی ہوں, میرے کمرے میں آ جاتی ہے. مجھے آ کر کہتی ہے کہ مجھے انتظار ہے کہ کب تمہارا بچہ دنیا میں آئے گا اور کب میں اس کو لے کر جاؤں گی. وہ ڈر جاتی ہے ہر بار. اسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہے لیکن وہ حقیقت ہوتا ہے. اس نے اپنے شوہر کو بھی بتایا, وہ بھی ڈر گیا. سسرال والوں کو پتہ چلا, وہ لوگ بھی وہاں پر آ گئے. اس لڑکی کی والدہ بھی اس کے پاس آ گئی. پھر اس کو وہ ان کے گھر والوں کے روپ میں نظر آنے لگی. کہتی کہ باقاعدہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میری امی میرے پاس بیٹھی ہے, لیکن بیٹھے بیٹھے ان کا چہرہ عجیب ہونے لگتا تھا تو وہ ہنسنے لگ جاتی تھی. اور 2 منٹ بعد میں دیکھتی تھی تو امی سے جب پوچھتی تھی, وہ اٹھ کر باہر جاتی تھی اور ساتھ ہی امی اندر آ جاتی تھی. جب وہ امی سے پوچھتی تھی تو وہ کہتی تھی میں تو باہر کام کر رہی تھی, میں تو ابھی اندر آئی نہیں. شاہ صاحب نے کہا جس گھر میں تم اکیلی رہتی ہو وہاں پر اس مخلوق کا, اس جنی کا بسیرا ہے. وہ بھی جیسے کوئی چڑیل آفت ہی تھی. پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی کو حفاظت کا تعویذ دیا اور کہا کہ اکیلے تم نے اس گھر میں نہیں رہنا. اس بچے کا جب اللہ نے اس کو اولاد دی تو جو پہلے 41 دن ہوتے ہیں اس میں اس کے اوپر اس مخلوق نے 2 بار حملہ کرنے کی کوشش کی. وہ کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی تو میرے آ کر کسی نے بال پکڑ لیے. جو ہی میری آنکھ کھلی تو ایک بندر نما مخلوق تھی, اس نے میرے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے. وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس کے گھر والے آئے کہ وہ بچے کو نقصان نہ دے دے, بچہ رات بھر روتا ہے. پھر شاہ صاحب نے حفاظت کا تعویذ دیا اور ایک چھری دم کر کے دی اور کہا کہ یہ اس کے پلوں کے نیچے رکھنی ہے تاکہ وہ مخلوق اس پر حاوی نہ ہو سکے. ابھی اس گھر میں تعویذ حفاظت کا اور کوئی بھی نہیں لگانا کیونکہ وہ اس گھر میں رہتی ہے. 41 دن جب پورے ہوئے تو وہ لوگ آئے. ان لوگوں نے بتایا کہ اب 41 دن پورے ہو گئے, ہم بتائیں ہم کیا کریں, کیونکہ ان کا وہی گھر تھا, وہ گھر چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. شاہ صاحب, نانا جی کہتے ہیں, پھر ہم لوگ وہاں پر گئے شاہ صاحب کے ساتھ. جیسے اس گھر میں داخل ہوئے, اس گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر وہ اپنے جانوروں کا چارہ وغیرہ رکھتے تھے. اس کمرے میں وہ مخلوق رہتی تھی. اس کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی, تالیاں جیسے کوئی بجا رہا ہے. شاہ صاحب نے کہا کمرے کا دروازہ بند ہی رہنے دو, اس کو کھولنا نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے 3 کلر کے دھاگے باندھے اور ایک تالا لگا دیا اور کہا کہ میں نے اس کو اندر قید کر دیا ہے, یہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکے گی. اب اس کمرے کو نہ کھولنا ہے, نہ اس کمرے میں جانا ہے, نہ اس کی طرف جانا ہے. کوئی بازی آوازیں دے, روئے, بلائے, اس طرف نہیں جانا. پھر شاہ صاحب نے گھر پر حصار باندھا, اس کمرے کو چھوڑ کے باقی گھر پر حفاظت کے تعویذات دیے. تقریباً 2-3 ماہ کے بعد وہ لوگ پھر آئے بچے کو دم وغیرہ کروانے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کمرے سے عورت کے چلانے کی اور رونے کی آوازیں آتی ہیں رات بھر. جس طرح سے کوئی عورت باقاعدہ آوازیں دیتی ہے کمرے میں کہ مجھے باہر نکالو, میں یہاں سے چلی جاؤں گی, میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی. اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے میری ساس مجھے آوازیں دے رہی ہے جبکہ وہ گھر میں ہوتی نہیں ہے. کبھی لگتا ہے میری امی مجھے آوازیں دے رہی ہیں, اس کمرے کی طرف سے ہی آوازیں آتی ہیں. پھر وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بچے کے پاس لیٹی ہوئی تھی, میں باہر نکلی تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں بھاگ کر کمرے میں جاتی تھی تو بچہ سویا ہوتا تھا. پھر باہر آتی تھی کھانا بنانے کے لیے تو بچے کے رونے کی آواز آنے لگ جاتی تھی. یعنی وہ مخلوق اس طرح سے دماغ کو معاف کرتی ہے
कि वो इंसान जाकर उस हिसार को तोड़ दे। तो नाना जी बताते हैं कि अक्सर ख़वातीन के ऊपर ये मखलूक़ात चुड़ैलें याफ्ते जो हैं, पहले जो 41 दिन होते हैं जब अल्लाह किसी को औलाद देता है वो बहुत सख्त होते हैं। उन दिनों में ये मखलूक़ात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, या बच्चे को मारने के लिए आती है या उस औरत को नुकसान देने के लिए। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा हिफाजत रखनी पड़ती है, इन चीज़ों की ख्याल रखना पड़ता है। पास कुरान पाक रखें और कभी भी बच्चे को और उसकी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ना उस कमरे में अंधेरा करना चाहिए। अगर उस कमरे में अंधेरा भी करते जाएं तो मखलूक हावी हो जाती है। अंधेरे में तो वो बहुत जल्दी असरअंदाज होती है, क्योंकि ये मखलूक़ात होती ही अंधेरे की हैं और अंधेरे में ही रहती हैं। ये नाना जी की एक कहानी थी जो हमारी अपने रिश्तेदार के साथ हुआ, और फिर नाना जी ने भी हमें बताई, जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये थी नाना जी की आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर नाना जी की खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर सीइंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।